محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ محرم کا بابرکت مہینہ شروع ہو کر بہت جلد عاشورے کا دن بھی ہمارے سامنے ہوگا، تو آج میں آپ کو محرم میں عاشورے کی رات کے 2 زبردست کامیاب عمل پیش کروں گا، اور تیسرا ایک خاص عمل ہے، 4 رکعت نفل نماز کا عمل ہے جو عاشورے کے دن کا عمل ہے۔ یہ نماز آپ کو عاشورے کے دن ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے تو ان آسان سے عمل کو کر لینا، پھر مجھے ضرور بتانا کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، وہ مجھے بتانا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کر دے گا، جو پریشانیاں ہوگی وہ آسانی سے دور ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، جو مراد ہے، اس کے لیے اگر عمل کیا ہوگا تو بے شک عاشورے کے دن کی برکت سے اور پنجتن پاک کے صدقے طفیل آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سب سے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی بہن جو ہمارے وظائف کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ ان عمل کو وقت نکال کر کے ضرور کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو اور دوست رشتہ داروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتا دیں، تاکہ عاشورے کے دن وہ بھی یہ عمل کر سکے اور اپنی حاجتوں کو پورا کر سکے، جس سے ہوگا یہ کہ آپ کو بھی بے حد ثواب حاصل ہوگا۔ پہلے 2 عمل آپ کو عاشورے کی رات میں کرنے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے عمل کیے جائیں۔ آپ کو جو بھی ٹھیک لگتا ہے وہ صرف ایک عمل ہی کر لیں، لیکن دل کی گہرائی کے ساتھ کر لینا۔ یہ عمل 9ویں محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں ہی عمل بڑے ہی باکمال اور حیرت انگیز فائدے دینے والے صرف ایک رات کے عمل ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک رات عاشورے کی رات میں ہی یہ عمل کرنے ہیں، اور یہ ایک رات کا عمل آپ کی بگڑی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری عمل جو ہے وہ آپ کو 10ویں محرم کے دن کیا جانے والا صرف 4 رکعت نفل نماز کا عمل ہے۔ یہ نماز ہے تو آسان، لیکن یہ نماز کا ثواب اور برکتیں ایسی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے، آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اور عاشورے کے دن جو بھی اس نماز کو ادا نہیں کرے گا تو آنے والا پورا سال پچھتائے گا۔ تو اسی لیے میں ایک بار پھر آپ سب سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے عاشورے کے دن یہ نماز کو ضرور ادا کر لینا، صرف 15 سے 20 منٹ نکال لیں۔ اور عاشورے کے دن کی فضیلت کیا کیا ہے وہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت بتانے جاؤں گا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو ہمارے ہر عمل کی طرح یہ تینوں عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ ہر مومن بھائی بہن کو اس کی مکمل اجازت ہے، کسی کو بھی اجازت لینے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے یہ تینوں ہی معجزائی عمل کو کیسے کرنے ہیں اور ان کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ عمل ہے 9ویں محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں یہ عمل صرف ایک رات ہی عمل کرنا ہے۔ اب یہ عمل ہر دنیاوی جائز حاجت اور مقصد کے لیے ہے، اپنی جائز تمناؤں کے لیے ہے، اور دلی مرادوں کو پانے کا صرف ایک رات کا سورہ یاسین کا سب سے آسان اور زبردست تاثیر کا عمل ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کر لیں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر کچھ ہی دن میں اس کا کمال دیکھتے جائیں۔ جو چیز مشکل لگتی تھی وہ اتنی آسانی سے کیسے حل ہو گئی۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کو ادا کر لیں، اور پھر وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اپنی حاجت کا یا مراد کا دل ہی دل میں پکا تصور کرتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ اور پھر آپ جب سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچے تو رک جائیں، اور پھر یہاں پر ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھ لینی، اور پھر سورہ یاسین کو آگے پڑھنا جاری رکھیں۔ اور پھر جب دوسرے مبین پر پہنچے تو یہی ترکیب کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور اسی طرح سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مرتبہ مبین لفظ آتا ہے، تو آپ کو وہاں پر رک کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
اور پھر اسی طرح صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کو مکمل پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں بھی 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر فوراً سجدے میں سر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کا وسیلہ لے کر اور کربلا کے 72 شہیدوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی حاجت بھی پوری کر دے گا۔ یہ بہت لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اس کو عاشورے کی رات میں کر لینا۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ عمل بھی آپ کو عاشورے کی رات میں کرنا ہے، یعنی 9ویں کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 1489 مرتبہ اول اور آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے، تو سورہ یاسین کا دل یہ آیت کریمہ ہے۔ جی ہاں، اس آیت سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، یہ وہی آیت ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، اس کو اپنی کسی بھی حاجت کی نیت سے یعنی قضائے حاجت کی نیت سے عمل کر لینا ہے۔ صرف یہ ایک رات کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے، اس کی تاثیر کو آپ دوسرے دن سے ہی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اب عمل نمبر 3، اب یہ عمل آپ کو 10ویں محرم یعنی عاشورے کے دن عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہے صرف 4 رکعت نفل نماز کا۔ یہ نماز آپ دن میں مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز آپ کی دنیا کی ہر پریشانی مصیبت کو دور کرنے والی نماز ہے، اور اگر کوئی حاجت ہے تو اس کی نیت سے ادا کریں گے تو حاجت بھی پوری کر دے گی۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی آپ کو نور عطا کرنے والی نماز ہے۔ اس کو وقت نکال کر کے ضرور ادا کر لیں۔ تو یہ نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کر لینی۔ پہلی 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں، اور اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، یعنی اس نماز میں آپ 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں گے، اور پھر دوسری 2 رکعت کی نیت کر لیں، اور اس نماز میں بھی یہی ترکیب کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے۔ تو اس نماز میں بھی آپ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، تو کل ملا کر اس 4 رکعت نفل نماز میں آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہ نماز کو عاشورے کی خاص نماز اور سورہ اخلاص کی تسبیح کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہر وہ دنیاوی حاجت اور مراد کو پوری کرنے والی یہ نماز ہے، اور آخرت میں بھی بہت بڑا ثواب عطا کرنے والی نماز ہے۔ تو برائے مہربانی اس نماز کو ہر مومن بھائی بہن یاد کر کے ادا کر لیں، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اور آپ سب لوگ ہر عمل نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کیا کریں، تاکہ آپ کا ہر عمل کامیاب ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔